دنیا نے اب تک 2 ورلڈ وارز دیکھی ہوئی ہیں اور دونوں ورلڈ وار سے چھڑنے میں ایک سملرٹی بھی تھی. وہ سملرٹی یہ تھی کہ مختلف جگہوں پہ دنیا کے مختلف حصوں میں کنفلکٹس آلریڈی چل رہی تھی. ملکوں کے درمیان ٹینشنز تھے اور یہ جو سارے ملک تھے جن کے درمیان آپس میں ٹینشنز تھے یہ ایک دوسرے کے یا تو دشمن تھے یا ایک دوسرے کے دوست تھے. تو جب جنگیں چھڑیں تو دنیا کی یہ مختلف فرنٹس ایک ہو گئے اور دوست دوست کی مدد کرنے لگا اور دشمن دشمن کے خلاف لڑنے لگا. ان شارٹ کے بہت ساری ریجنل کانفلکٹ جو ہیں وہ مرج ہو گئے، مکس ہو گئے، تو انہوں نے ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو صورتحال ویسی ہی ہوئی پڑی ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں چل رہی ہیں اور ان جنگوں کے اندر مختلف جو ملک انوالوڈ ہیں وہ اتحادی بھی رکھتے ہیں اور دشمن بھی رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ڈیفنس انالسٹ جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی دہانے پہ کھڑی ہے تو وہ غلط نہیں بول رہے ہوتے. پچھلے 24-48 گھنٹوں میں دنیا میں ایک اور بڑا واقعہ ایسا ہوا ہے جس نے گلوبل جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر مزید برا اثر ڈالا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ رشیا کی نیوکلیئر سب مرینز جو ہیں اور رشیا کے جو جہاز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کیوبا. اچھا، امریکہ نے کہا ہے کہ اس سے اتنا کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، یہ تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن بہت سارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ ان کی اس بات سے ایگری نہیں بھی کرتے. وہ کہتے ہیں رشیا کا یہاں آنا اٹ سیلف امریکہ کے بیک یارڈ میں یہ بڑا سگنیفیکنٹ موو ہے. کچھ امریکن نیوز آؤٹ لیٹس 200 مائلز کی خبریں لگا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ایکسپرٹس ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسٹنس ہے رشین جہازوں کا امریکہ کے فلوریڈا ریاست سے وہ 100 مائل سے بھی کم ہے. اس وقت نیو یارک پوسٹ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ 4 رشین وارشپس انکلوڈنگ اے نیوکلیئر سب آر سٹنگ 200 مائلز آف دی کوسٹ آف فلوریڈا. فلوریڈا امریکہ کی ایک ریاست ہے. اچھا، یہاں سے جواب میں امریکہ نے بھی اپنے سب مرینز اور اپنے جو جہاز ہیں وہ وہاں پر بھیجے ہوئے ہیں. اس اسٹوری کو آج ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ رشیا یو ایس فیس ٹو فیس ان کیوبا، امریکن سب مرین ارائیوز آفٹر ماسکوز وارشپ امڈ کلیش فیئر. اچھا دیکھیں، یہاں پر فلوریڈا کی تو بات کر رہے ہیں نا سارے کہ فلوریڈا کے ساحلوں سے صرف 200 مائل سے دور رشین جو نیوی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ معاملات اس سے کچھ زیادہ سنگین ہے. مطلب 200 مائل نہیں، ایفیکٹولی اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ جو فاصلہ ہے امریکنز کا اور ان کے درمیان رشین نیوی کے درمیان یہ کوئی 150 مائل کا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں کھڑی ہوئی ہیں، دونوں نیویز ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، آمنے سامنے اصل میں دو بدو. آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے اندر جب امریکنز موجود تھے تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت کی تھی ان کے سولجرز نے اور بڑا ایک عالمی ایشو ہو گیا تھا اس حوالے سے. امریکہ کو خود کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان کے جو فوجیوں نے جس طرح کی ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وہاں پر کر رکھی تھیں وہاں افغانستان کے اندر بھی. لیکن اس سے زیادہ ایک اور بدنام زمانہ جیل تھا امریکہ کا، گوانتانامو بے. آپ نے بڑا نام سنا ہوگا اس کا، گوانتانامو بے، کہ وہاں پر پرزنرز کو لے کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک امریکنز کر رہے تھے. یہ جو گوانتانامو بے ہے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں پر ہے؟ کیوبا کے اندر ہے. کیوبا کے اندر ہے، کیوبا کا ہی حصہ ہے اور یہ امریکن نیول بیس ہے. یہ ذرا آپ میپ دیکھیے کیوبا کا میپ، تو امریکہ ہے کیوبا کے ایک سائڈ پہ، لیکن نیچے اگر آپ دیکھیں تو آخری جو کنارہ ہے کیوبا کا وہاں پر بھی امریکہ ہے، وہاں پر امریکن نیول بیس ہے. گوانتانامو بے ایک نیول بیس ہے اور یہ امریکہ کے سب سے پرانے نیول بیسز میں سے ایک ہے. تو آلریڈی امریکن بیس موجود ہے یہاں پر کیوبا کے اندر ہی جہاں رشینز آئے ہوئے ہیں. لیکن کیوبا ہے سوشلسٹ کنٹری، رہا انہی کے کیمپ میں، رشینز کے کیمپ میں. پہلے سوویت یونین کا سب سے بڑا اتحادی تھا یہ کیوبا والے، اور اب بھی انہی کے کیمپ میں ہیں، اب بھی انہی کے دوست ہیں. 1903 میں امریکہ نے یہ جو گوانتانامو بے کا علاقہ ہے یہ لیز پہ لیا تھا کیوبا سے، لیز پہ. آپ قیمت سن کے حیران رہ جائیں گے کہ یار اتنی زیادہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ جگہ اور اس کی قیمت اتنی سی، صرف $2,000. $2,000 that's it. امریکہ ہر سال ان کو $2,000 کا گولڈ دیتا تھا، گولڈ میں یعنی کرنسی میں نہیں، سونے میں. ان کو $2,000 کا سونا کیوبا کو ملتا تھا. اس از پینٹ اگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو $2,000 ان کو ملتا تھا ہر سال. 1934 میں انہوں نے کہا کہ یار ایک کام کریے، ہمیں گولڈ مت دیجیے. کیوبا والوں نے کہا ہمیں گولڈ مت دیجیے، آپ ایک کام کریے نا، ہمیں ڈالر دے دیں 2,000 بس.
پیسے دیتے ہیں, گولڈ نہیں دیں. کنورٹ کروانا اور یہ ساروں میں مسئلہ ہے تھوڑا سا, ایسے ہی ڈائریکٹ کیش دے دیجئے. تو 1934 سے لے کر ان کو کیش ملتا چلا آ رہا ہے. لیکن پھر 1974 میں کیوبا والوں نے کہا کہ یار بھائی بات سنو, 2000 کم نہیں ہے, 1903 میں معاہدہ کیا ہے آپ کے ساتھ, اب وہ دیکھیں 1974 آ گیا, ابھی بھی $2000 دے رہے ہیں, تھوڑا بڑھاؤ بھائی. تو بڑھا کے پتہ ہے اس کی قیمت کتنی کی انہوں نے, $4085. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج تک یہ ایکسٹرا 85 کیا یہ ایکسٹرا 85 کیا ہے. I'm sorry to say, لیکن یہ تھوڑا سا سننے میں بھی فنی لگتا ہے. اتنا بڑا اسٹریٹجک بیس ہے, اتنا بڑا امپورٹنٹ بیس ہے آج کے, اگر آپ سیناریو دیکھیں کتنی زیادہ ہے اس کی امپورٹنس ہے. $4085, یہ تو ملینز آف ڈالرز کا ایک, اگر آپ دیکھیں تو بیس ہے. یہ $4085 ان کو ملتے رہے. یہ ایسا ہی نہیں کیوبا والے سوشلسٹ بنے, ان کے ساتھ بہت زیادہ یعنی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے, یعنی ان کو یوز کیا جاتا رہا ایک طرح سے. تو وہ جو پبلک لیول پر ایک غصہ تھا امریکہ کے خلاف, وہ پھٹ پڑا بعد میں, جب یہاں پر یہ سوشلسٹ آئیڈیالوجیز پھیلنے لگی تو ادھر بھی آ گئی وہ, اور یہاں پر تب سے لے کر ان کا اینٹی امریکہ ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے کیوبا. اچھا, اس گوانتانامو بے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اس کی یہ کب تک رہے گا؟ 1903 سے لے کر اگر ان کا بیس یہاں پر موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کب تک رہے گا. نارملی لیزز جو ہوتی ہیں وہ دیکھیں 99 سال یا اس طرح کی ہوتی ہیں, لیکن یہ والا ذرا معاہدہ دیکھیں امریکنز نے کیا کیسے ہے. چھوٹا سا ملک دیکھ کے اپنے پڑوس میں تو اتنا زیادہ ان کے ساتھ یعنی انہوں نے غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں غلط ہے, یہ عجیب سا معاہدہ ہے. 99 سال کے لیے نہیں, اس لیز کی کوئی اینڈ ڈیٹ ہی نہیں ہے, ایسے ہی چلتا رہے گا قیامت تک. جب تک امریکہ ہے تب تک یہ لیز چلتی رہے گی. بس ایک ہی شرط ہے, امریکہ کو جب لگے گا کہ یار اب فائدہ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, اس کو ختم کر دیتے ہیں, یہ بیس کسی کام کا نہیں ہے, جب امریکہ کو ایسا لگے تب یہ ختم ہوگا. ادروائز اس کی کوئی اینڈنگ ڈیٹ نہیں, چلتا رہے گا چلتا رہے گا, بس ایسے ہی آخر تک چلتا رہے گا, کوئی اس کی ڈیٹ نہیں ہے. تو یہاں امریکنز موجود ہیں آلریڈی, کیوبا کے اندر موجود ہیں, رشینز بھی کیوبا کے اندر موجود ہیں, دونوں آمنے سامنے ہیں. اور یہ مت بھولیے گا کہ حال ہی میں امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں, جو کہ کبھی کبھی مجھے پرسنلی یہ میرا خیال ہے کہ بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن شاید بائیڈن صاحب خود نہ چلاتے ہوں, اٹ از کوائٹ پاسبل. کبھی کبھی وہ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کیمرہ کے سامنے جس پہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ اتنا پاورفل بندہ اتنے پاورفل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن کچھ حرکتیں ان کی عجیب سی ہوتی ہیں. یہ ذرا آپ اپنی اسکرین پر ویڈیو دیکھیے ان کا, ریسنٹلی اٹلی میں گئے ہوئے تھے شاید. اب دیکھیے سارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر. یہ پہلی بار نہیں ہوا اس طرح سے, بائیڈن صاحب کرتے رہتے ہیں. ایج فیکٹر ہے, کافی زیادہ ایج ہو گئی ہے ان کی, ریٹائر بھی نہیں ہو رہے, کافی ایج ہو گئی ہے ان کی, یا پھر یہ کوئی اور خدا جانے کیا مسئلہ ہے. ادھر پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو وہ جو ہوسٹ ہیں اٹلی کی, جو پرائم منسٹر ہیں, وہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کہہ رہی ہیں بابا جی ادھر ادھر, ادھر کدھر دیکھ رہے ہو, ادھر آؤ فوٹو کھنچواؤ. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. تو ان کے جو پالیسی میکرز ہیں نا, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بائیڈن صاحب خود کرتے ہیں یا باقی کے جو ٹاپ کے آفیشلز مل ملا کے پالیسیز بناتے ہیں. انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کو ہتھیار دیں گے امریکنز, وہ والے ہتھیار جو کہ لانگ رینج والے ہیں, یعنی ڈیپ انسائڈ رشین ٹیریٹری ہٹ کریں گے. اب اگر زیلنسکی یہ والے ہتھیار استعمال کرتا ہے ڈیپ انسائڈ رشیا, وہ اسٹرائک کرتا ہے, تو اس کو تو رشین ایکٹ آف وار کی طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں نا. اور اگر انہوں نے بھی ریٹالیٹری کارروائیاں اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو پھر ورلڈ وار چھڑے گی کہ نہیں چھڑے گی. تو میرے خیال سے وی آر لیونگ ان ویری ڈینجرس ایرا, اور یہ بہت ہی خطرناک ٹائم ہے جس سے دنیا گزر رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ چیزیں اس لیول تک نہ پہنچیں جس لیول کا بہت سارے جو انالسٹ ہیں وہ خطرہ ظاہر کرتے رہتے ہیں ورلڈ وار کا. ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہاں تک چیزیں نہ جائیں اور اس سے پہلے کول ڈاؤن ہو جائیں.